اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزینب وما ادراک ما الزینب۔ عزیزان محترم، 5 جمادی الاولیٰ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے میلاد مسعود کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاول 6 ہجری کو امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں قرار پائی۔ جب اس مخدرہ کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی کو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا علی، اس بیٹی کا نام رکھیں۔ خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی کا نام نہیں رکھا، بلکہ امیر المؤمنین پر سبقت لینا بے ادبی تصور کیا اور امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا علی، آپ اس کا نام رکھیں۔ اور جب امیر المؤمنین نے اس ادب کو مشاہدہ کیا تو فرمایا، میں رسول خدا پر کیسے سبقت لے سکتا ہوں؟ رسول خدا جو مدینہ میں موجود نہیں تھے، سفر پر تھے۔ جیسے ہی 3 دن کے بعد سفر سے واپس تشریف لائے، سیدھا بیت الشرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ بیٹی کا نام نہیں رکھا گیا، اور وجہ معلوم ہوئی کہ فاطمہ نے علی کے احترام میں نام نہیں رکھا، علی نے محمد مصطفیٰ کے احترام میں نام نہیں رکھا۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں اللہ کے احترام میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ پر اس نام کو جو ہے وہ موکول کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیٹی کا نام تجویز فرمائے۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے، یعنی باپ کی زینب، زین اب، باپ کے لیے زینت۔ لہٰذا اس بی بی سلام اللہ علیہا کے نہایت ہی عمدہ القاب میں سے ایک نہایت ہی اہم لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ لہٰذا اس مخدرہ بی بی کے بارے میں جس قدر بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اور ایسے مواقع کہ حضرت کا میلاد مسعود کا دن ہو اور حضرت کے شہادت کے ایام ہو، یہ در واقع ایسے مواقع ہیں جہاں اس مخدرہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے اور اس بی بی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ حماسہ کربلا کی حافظ اور مقوم یہی بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، یعنی کربلا میں ہی دفن ہو جاتی اگر ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ تو عقیلہ بنی ہاشم سے متعلق آیت اللہ جوادی آملی کے بیانات میں نہایت ہی خوبصورت بیان آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عاقل نہیں ہیں اور وہ حصول عقل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ انہیں عقل نصیب ہو جائے، جبکہ بعض لوگ عاقل ہیں اور ان کے لیے یہ عقل ابھی حال کی حیثیت رکھتی ہے۔ حال ایک اصطلاح ہے کہ جس میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو چیز دوام نہیں رکھتی، یعنی پائیدار نہیں رکھتی۔ یعنی یہ شخص عاقل نہیں ہے لیکن عقل ان میں حال کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کبھی یہ عاقل ہو جاتے ہیں اور کبھی عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض افراد ایسے ہیں جو عاقل ہیں اور یہ عقل ان کے لیے ملکے کی وصف اختیار کر چکی ہے، جبکہ چوتھا گروہ ایسا ہے کہ جو عاقل ہیں اور یہ عقل ان کے لیے فصل مقوم کا کردار ادا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ نہایت ہی دقیق جملہ ہے کہ بعض افراد کے لیے عقل فصل مقوم کا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے جو چیز ماہیت کے لیے لازم قرار پائے اس چیز کو فصل مقوم کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جس پر ماہیت کا قوام ہو، ماہیت کو باقی اجناس سے جو چیز متمایز کرتی ہو اس چیز کو فصل مقوم کہا جاتا ہے۔ نوع کے لیے ذاتی شمار ہونے والی چیز فصل مقوم ہوتی ہے جو اس نوع کو باقی انواع سے جدا کرتی ہے اور مابہل امتیاز کا سبب بنتی ہے۔ پس انسان کی فصل ناطق ہے اور ناطق کے بغیر انسان کا مفہوم نامکمل ہے۔ ایسے ہی بعض افراد کے لیے فصل مقوم عقل ہے
اور اگر عقل فصل مقوم کی حیثیت اختیار کر جائے اور ایسے افراد کو مکمل طور پر عقیلہ کہا جاتا ہے۔ بہت دقیق جملہ ہے آیت اللہ جوادی آملی کا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی تشریح کی روشنی میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام عقیلہ بنی ہاشم ہیں، یعنی خود امام حسین عقیلہ بنی ہاشم ہیں، اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ اور پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ یہاں تا جو ہے وہ مبالغے کے لیے ہے، تانیث کے لیے نہیں ہے، مؤنث والی تا نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے انسان کے لیے کہا جاتا ہے خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، تو وہاں بھی تا مبالغے کے لیے ہے، تانیث کے لیے نہیں ہے۔ یا جیسے حضرت آدم کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہیں، خلف اللہ نہیں ہے، خلیفۃ اللہ ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہاں تانیث کے لیے تا نہیں ہوئی ہے بلکہ مبالغے والی تا یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب بہت علامہ ہیں، اب وہاں علامہ سے مطلب تانیث نہیں ہے بلکہ وہ مبالغے کے لیے شدت علم کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام کا وجود مبارک عقیلہ بنی ہاشم ہے، اور حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک بھی عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ بس یہاں عقل فصل مقوم کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی عقل ان ہستیوں کے لیے فصل مقوم جب بن جائے تو یعنی کمالات ان ہستیوں سے پھوٹتے ہیں، یعنی ایسے افراد جنہیں کمال محفوظ رکھتا ہے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو کمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ خداوند متعال اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں نہیں کہا گیا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، آپ خلق عظیم سے آراستہ ہیں، بلکہ کیا فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی آپ عدل اور فضیلت پر مسلط ہیں۔ یعنی بعض لوگ جیسے کوشش کرتے ہیں کہ انہیں فضیلت عدل حاصل ہو جائے، یا بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے فضائل کے وہ مالک ہو جائیں، وہ کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرنے کے بعد جو چیز انہیں حاصل ہوتی ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں، بس وہ فضیلت ان کی ذاتی نہیں ہے۔ بس جب انسان کی ذات ترقی کرتی ہے اور اللہ کا خلیفہ ہو جاتا ہے تو یہ انسان نورانی ہو جاتا ہے، اس ذات نورانی سے خلق عظیم ابھرتے ہیں۔ کس قدر دقیق فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی آپ خلق پر مسلط ہیں اور یہ اخلاقیات آپ کے اختیار میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اخلاق سے کامل ہو جائیں، کمال اخلاق اس میں ہے کہ وہ آپ کے وجود سے ظاہر ہو، آپ کے وجود سے نشأت پکڑتا ہو۔ لہٰذا خداوند متعال قرآن مجید سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی یہ آیت میں وہ افراد مراد ہیں کہ نور کے ساتھ جو حرکت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ تاریکی میں چراغ کو تھامتے ہیں اور چراغ کی روشنی میں وہ آگے قدم بڑھاتے ہیں، لیکن بعض افراد خود نورانی ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں نور ان کے پیروں تلے ہوتا ہے، ان کے قدموں تلے ہوتا ہے، انہیں چراغ تھامنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ایسے افراد کے بارے میں فرماتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی نور ان کے پیروں تلے ہے، یعنی نور ان کا مرکب ہے اور یہ نور کے اوپر سوار ہے۔ جیسے سورج ہے، سورج مسلط اور نور کے اوپر سوار ہے، ایسا نہیں ہے کہ نور سورج کے اوپر سوار ہو، ایسا نہیں ہے۔ سورج نور کے ساتھ خلق ہوا ہے، نور سے جدا نہیں ہے، پس نور سورج کی بدولت ہے، اور دن کی نورانیت بھی اسی سورج کے مرہون منت ہے۔ خود سورج کا نور علی نور من ربہ کا مصداق ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اس کے ساتھ خلق ہوا ہے۔ پس عقیلہ بنی ہاشم عقل پر مسلط ہے، یعنی عقل ان کے اختیار میں ہے، وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ عقل اور علم جس کا مطلب ما عبد بہ الرحمن ہے روایت کے مطابق، جسے مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 میں بیان فرمایا ہے، وہ ان کے ماتحت ہے یہ عقل۔ پس اگر کوئی
اللہ کی منشا سے کسی ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی پہلے عقل ہوتا ہے اور پھر بعد میں عقیل ہو جاتا ہے اور بعد میں عقیلہ ہو جاتا ہے، تو وہ در واقع اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یعنی پہلے کوشش کر کے عاقل ہو، اور عاقل اس میں فاعل ہے، عاقل ہو بعد میں عقیل ہو، عقیل صفت مشبہ ہے یعنی ثبات پر دلالت کرتا ہے، یعنی اب اس کے اندر یہ عقل پائیدار ہو چکی ہے اور بعد میں عقیلہ کا مظہر ہوتا ہے جو تائے مبالغہ ہے یعنی شدت عقل۔ پس امام حسین علی مقام علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم کا مصداق ہے۔ اگر ہم عقل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں اور کہیں ان ہستیوں کی عقل، تو ان کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کی سنت کو دیکھا جائے، ان کی ذوات قدسیہ کی خصلتوں کو مشاہدہ کیا جائے، پہلے انہیں پہچانیں پھر انہیں قبول کریں، انہیں تسلیم کریں، ان کے اقوال زریں پر عمل کریں اور دوسروں تک ان کے اقوال زریں کو پہنچائیں۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن اور اقوال زریں کا علم ہو جائے جو وجود عقیلہ سے صادر ہو رہے ہیں، تو لوگ خود بخود ان کی تبعیت کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ لہٰذا مناسبت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، اور یہ معروف ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تحریک حسینی اور نہضت حسینی حضرت عقیلہ بنی ہاشم کے مرہون منت ہے، یعنی شجاعت عقیلہ بنی ہاشم کے مرہون منت ہے۔ نہضت حسینی یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کربلا اور کربلا کی تعلیمات کو زندہ رکھا اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس نہضت کی اور اس تحریک حسینی کی حفاظت حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کی ہے۔ تو یہاں جب ہم ایسے جملے کہتے ہیں کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کہ کربلا کربلا میں ہی دفن ہو جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی، تو بعض لوگ ایسا تصور کرتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کربلا کے واقعے کے بعد شام غریباں سے آغاز ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ماضی سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ جملہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ نحیی معہ ونموت معہ، کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ زندہ ہیں اور حسین ابن علی کے ساتھ مر جائیں گے، کہ یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثلا جب یہ کاروان کربلا کی طرف روانہ تھا تو حاکم مدینہ اور والی مدینہ کی جانب سے حضرت امام حسین کے لیے ایک خط لکھا گیا، جس خط میں امام حسین سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کے قافلے میں اور کاروان میں جتنی بھی خواتین ہیں اور جتنے بھی بچے موجود ہیں، انہیں آپ واپس جو ہے وہ مدینہ بھیج دیں۔ تو ایسے میں حضرت ثانیہ زہرا نے پشت پردے سے ایک شیرنی کی طرح دھاڑ کر اس جملے کو کہا، نحیی معہ، ہم حسین کے ساتھ زندہ ہیں، ونموت معہ، اور حسین کے ساتھ ہی ہم نے مر جانا ہے۔ لہٰذا زینب سلام اللہ علیہا کا کردار اس نہضت حسینی میں عین وہی کردار ہے جو قمر بنی ہاشم کا ہے، عین وہی کردار ہے جو علی اکبر کا ہے۔ لہٰذا ہرگز یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار عصر عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے، نہیں، اس تحریک کی بنیاد میں حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حسین ابن علی کے ساتھ بالکل کردار موجود ہے۔ لہٰذا حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گفتار میں گفتار علوی کے نمونے مشاہدہ کریں، اور اس کلام میں اگر گہرائی کی طرف جائیں اور عمق کو جا کر شناخت کرنا چاہیں تو ہمیں تاریخ کے مختلف مقامات کا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کلام کا تحلیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص کوفہ اور شام میں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شعلہ بیان خطبات ہیں، ان خطبات میں پہچاننے کی ضرورت ہے، شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ جن میں اسلام نبوی اور سیرہ علوی پر توجہ کے واضح نمونے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بالکل علی ابن ابی طالب کی طرح گفتگو کیا کرتی تھی یا لہجہ علی میں گفتگو کیا کرتی تھی، تو یہ کلام صرف
اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فصاحت و بلاغت میں علی ابن ابی طالب کی طرح گفتگو کیا کرتی تھی۔ نہیں، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ زینب سلام اللہ علیہا کے کلام میں مضمون جو ہے وہ مضمون اور محتوا بھی علی ابن ابی طالب کے مضمون اور محتوا سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ نگاہ فرمائیں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے معاویہ کے نام خط لکھا تو اس میں اس جملے کو بیان کیا، طلقاء و ابناء الطلقاء۔ یہ جملہ حضرت امیر المؤمنین نے خطاب کیا معاویہ کے لیے، اور ادھر حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شام میں جو ہے وہ جب یزید نے ایک بہت بڑا پردہ آویزہ کیا اور اپنی مستورات کو پردے کے پیچھے چھپایا، تو ثانیہ زہرا نے کہا امن العدل یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ لوگوں کے جو ہے وہ بیٹے، کیا یہ عادل ہے کہ تیری مستورات پردے کے پیچھے ہوں اور رسول زادیہ پر جو ہے وہ بے پردہ ہوں؟ کیا یہ عادل ہے؟ لہٰذا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسے خطبات ارشاد فرماتی ہیں کہ جن سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف لہجہ علی میں اور آواز علی میں کلام نہیں ہوتا، اور فصاحت و بلاغت علی صرف نہیں ہے، بلکہ مضمون بھی مضمون علی ابن ابی طالب زینب سلام اللہ علیہا کے کلام میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر زینب سلام اللہ علیہا کے عرفانی مقام کو دیکھا جائے تو یہ جملہ جو بہت ہی شہرت رکھتا ہے، ما رعیت الا جمیلا، کس خوبصورتی کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس توحید افعالی کو نمایاں کیا کہ جب ابن زیاد نے حضرت ثانیہ زہرا کو طعنہ دیا کہ کیف رعیت صنع اللہ بکم اہل البیت، کہ اللہ نے آپ اہل بیت کے ساتھ کربلا میں کیا کیا، آپ نے کیسے اس کو مشاہدہ کیا، تو حضرت ثانیہ زہرا نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں اس پر صبر کروں گی، ایسے نہیں کہا کہ رعیت جمیلہ، کہ میں نے خوبصورتی کو اور جمال کو مشاہدہ کیا، نہیں، بلکہ اس کو منحصر کیا کہ کربلا میں ما رعیت الا جمیلہ، میں نے صرف اور صرف جمال الہی کو مشاہدہ کیا ہے۔ یہ جملہ ایک ایسی شخصیت سے ابھر رہا ہے جس شخصیت کے بارے میں اس کا وقت کا امام یہ جملہ کہتا ہے کہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ مفہمۃ غیر مفہمہ، کہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جس نے کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی ہے، آپ ایک ایسی دانا ہستی ہیں کہ جس نے دانائی کو کسی کے پاس نہیں سیکھا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جملے درواقع حضرت ثانیہ زہرا عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عصمت اور ولایت کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے۔ لہٰذا اس مقدرہ عصمت و طہارت کے میلاد مسعود کی مناسبت سے ایک دفعہ پھر آپ تمام موالیان اور عقیدت مندان اہل بیت کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس بی بی کی تعلیمات سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کردار زینبی اور افکار زینبی کا حامل قرار دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔